مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ قیامت کے دن بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ کاش ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ انسان جس ماحول میں بیٹھتا ہے، دوستیاں لگاتا ہے، اس ماحول کا انسان پر اثر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ وہ ایک مقام انسان کا ایسا آتا ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ جس سے بھی دوستی لگائے اس کا اثر اس پہ پڑے گا، یہ دوسرے کا اثر قبول نہیں کرتا۔ لیکن یہ بہت پکا ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ نارملی انسان اثر ڈال بھی رہا ہوتا ہے اور اثر لے بھی رہا ہوتا ہے، اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ مشرکین کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہو جاتا، تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے؟ بھائی ایک کتاب آئے دے کے چلے جائیں فرشتے، چلو بھائی یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ کیا ہے؟ قرآن نے مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف جواب دیے۔ اللہ نے کہیں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ پر ایسے ہی نازل کیا جیسے سارے پیغمبروں پر۔ یہ تو ایک موسیٰ علیہ السلام تھے جن کو اکٹھی پوری تورات مل گئی، باقی تمام پیغمبروں پر ایسے ہی وحی آتی تھی جیسے آپ پر آتی ہے۔ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ موقع کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے آیتیں نازل ہوتی ہیں تو اس سے آپ کو صبر ملتا ہے اور آپ کو تسلی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس پورا قرآن کتابی شکل میں آ گیا، ہمیں تسلی کیسے ملے گی؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جب بھی قرآن پڑھیں گے ایسا لگے گا کہ قرآن آپ سے آپ کے حالات کے مطابق بات کر رہا ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کا تجربہ ہے، ہمارا بھی اپنا بھی تجربہ ہی ہے۔ جب آپ کو کوئی ٹینشن ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ قرآن پڑھیں گے نا، ایسا لگتا ہے قرآن آپ کو تسلیاں اور تھپکیاں دے رہا ہے، ہر غم آپ کا دور کر رہا ہے۔ تبھی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو سکھائی اور پڑھی ہے قرآن کے بارے میں، وہ کیا دعا ہے؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ دل میں خزاں کا موسم بھی آتا ہے نا، تو قرآن کو کیا بنا دے؟ میرے دل کی بہار، پڑھوں تو بس سارے غم چھٹنا شروع ہو جائیں۔ وجلاء حزنی، میرے غم کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ وذہاب ہمی، میری فکریں، میری ٹینشنیں ساری کیا ہو جائیں؟ ختم۔ تو قرآن تو ہے ایسا، یعنی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں یہ فائدے اس سے ہونا شروع ہو جائیں، ہمارے اندر ہماری اپنی سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہوئی ہے، اور ہمیں دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے۔ میں پھر دوبارہ یاد دہانی کرا دوں، میرا جو چینل ہے نا مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس چینل پہ تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اس میں ٹو دا پوائنٹ، پہلے تو 8 لیکچر میں عربی گرامر ہے، وہ گرامر اتنی گرامر ہے جس سے آپ کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ عربی زبان کو فوکس نہیں کیا گیا اس میں، بلکہ عربی گرامر کا وہ حصہ جو قرآن سمجھنے کے لیے ضروری ہے، وہ تمیز سے بیٹھ کے نا سن لیں پورے لیکچر۔ 40 منٹ کا اکثر ایک لیکچر ہوتا ہے، تو روزانہ معمول بنا لیں کہ یار ہم روز 40 منٹ کس کو دیں گے؟ قرآن کو۔ یہ جو درس ہے نا، یہ تو واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، وہ جو لیکچر ہیں اس میں وہ ایجوکیشن ہے ایک نوعیت کی، وہ تعلیم ہے۔ اس میں آپ عربی گرامر سیکھیں گے، اس کے بعد پھر وہی گرامر کے قاعدوں کو میں نے اپلائی کیا ہے قرآن پر، اور پھر ایک ایک رکوع کر کے سب سے پہلے 30واں پارہ، پھر اس میں پہلا پارہ،
اس طرح سے میرا خیال ہے 100 سے زیادہ لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں 30-40 منٹ کے، تو وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ اچھا وہ قرآن سامنے رکھ کے بیٹھا کریں، اور قرآن ہمیشہ ایک جیسا ہو، 15 لائنوں والا ہے تو ہمیشہ 15 لائنوں والا، 16 لائنوں والا ہے تو ہمیشہ ایک قرآن کو تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ تو وہ جب آپ پابندی سے سنیں گے نا انشاءاللہ آپ کو قرآن کی زبان میں سمجھ آئے گا۔ ابھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اردو میں، ترجمے پڑھتے ہیں، ترجمے میں وہ مزہ نہیں ہے، سمجھتے نہیں ہو بات کو۔ جو اصل زبان ہے نا قرآن کی وہ تو عربی ہے نا، تو اس کو جب آپ پڑھیں گے نا اپنے گھر میں بھی اس کا ماحول بنائیں۔ تو یہ میں نے بہت محنت کے بعد، بہت تجربوں کے بعد ایک کورس ڈیزائن کیا ہے، اس کو آپ ہلکا نہ سمجھیں۔ لوگوں کو عام طور پہ شوق ہے تکلفات کا، جب تک کوئی انسٹیٹیوٹ نہ ہو، کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو، پراپر طریقے سے یہ نہ ہو، وہ تکلفات میں پڑھتے ہیں لوگ۔ ایک سادہ طریقے سے ایک چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے لوگ زیادہ۔ تو وہ جب آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا، لیکن پابندی کے ساتھ آپ نے وہ لیکچر سننے۔ روز لیکچر ایک نہیں سنتے تو اپنی ڈائری میں کوئی اسکیجول بنا لیں کہ ہم ایک دن چھوڑ کے ایک لیکچر ہم نے سننا ہے، سمجھتے ہیں؟ تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن تلاوت سننے میں مزہ آئے گا آپ کو۔ اب آج میں تلاوت کر رہا تھا گھر میں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تو کسی نے پوچھا یہ بطشتم 2 دفعہ کیوں آ رہا ہے؟ تو جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر یہی ہوگا بطشتم 2 دفعہ کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قطعی یہ سجل للکتب ہے نا قرآن میں، تو قرآن کی بلاغت ہے وہ سمجھنے کے لیے عربی کا سیکھنا ضروری ہے، تو اس لیے وہ سمجھا کریں۔ تو جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، آج انسان جب قرآن پڑھتا ہے اور سمجھتا بھی ہے، جب سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو کہاں سے ٹینشن دور ہوگی؟ بغیر سمجھے پڑھنے کی بھی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، پڑھنا چاہیے، روزانہ تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، لیکن جو سمجھ کے پڑھنے میں مزہ ہے وہ بغیر سمجھے میں نہیں ہے، تو اس کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ نے اس صورت میں اپنی نعمتیں بیان کی۔ جعل لکم اللیل لباسا، اس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا۔ وجعل النوم سباتا، نیند کو کنیکشن کٹنے کا ذریعہ بنایا، ڈسکنیکٹ۔ جب ہم جسم سے محنت کرتے ہیں، چلتے ہیں، ٹانگوں کو تھکاوٹ ہوتی ہے، تو ٹانگوں کی تھکاوٹ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ چلنا چھوڑ دیں۔ ہاتھوں سے وزن اٹھاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ہاتھ کی تھکاوٹ دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وزن اٹھانا چھوڑ دیں۔ لیکن کھوپڑی تو سارا دن سوچتی رہتی ہے، اس کو آرام کیسے دیں گے؟ سوچنا چھوڑ دیں۔ تو یہ اپنے اختیار میں ہے بھائی چل رہے ہو بیٹھ جاؤ، ٹانگیں تھوڑی دیر میں ریلیکس ہو جائیں گی۔ سوچنا چھوڑو کہ میں سوچوں گا نہیں اب، تاکہ دماغ کو سکون ملے۔ دنیا چھوڑ دے گا آدمی لیکن سوچنا نہیں چھوڑ۔ آواز صاف آ رہی ہے؟ تو دنیا چھوڑ دے گا انسان لیکن سوچنا نہیں چھوڑ سکتا۔ جتنا سوچنا چھوڑیں گے اتنا اور سوچیں گے۔ اور پنجاب والے کہتے ہیں سوچی پیا تے بندہ گیا، اسی کہتے ہیں نا، سوچی پیا، پتہ نہیں سنا تھا ہم نے، سوچی پیا تے بندہ گیا۔ تو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ فرماتے ہیں تم آرام کے لیے لیٹتے ہو، ہم تم پر نیند کو مسلط کر کے تمہارے دماغ کا کنیکشن جو تار ہے نا وہ دنیا سے لیڈ ہی کاٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ لیڈ کیا ہو گئی؟ کیسا خراٹے لے کے پڑا ہوا ہوتا ہے کئی گھنٹے، کبھی ادھر کروٹ کبھی ادھر کروٹ، اس کے بعد جب صبح اٹھتا ہے کیسا دماغ فریش، صبح کے وقت میں ایسا لگتا ہے جیسے نئی زندگی مل گئی۔ صبح اتنا سکون ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں۔ اس سکون کی سب سے بڑی علامت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ صبح آپ خاموش ہوتے ہیں۔ جو انسان سکون میں نہیں ہوتا نا وہ بولتا بہت ہے، اور جو سکون میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بولو نا، ابھی تو بولنے کا ٹائم ہے۔ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم سکون میں ہیں۔ دیکھو صبح فریش ہوتا ہے نا ذہن، تو فجر کی نماز میں آپ آ کے دیکھیں نمازی چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تمیز سے، اور آدمی منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا ہوگا آرام سے۔ امام اگر 2 منٹ لیٹ بھی ہو جائے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، تکلیف نہیں ہوتی کسی کو، آ جائے گا بھائی، کو بھاگا تھوڑی جا رہا ہے۔
لیکن ظہر اثر میں دیکھیں آپ، ایک گہما گہمی، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی یوں دیکھ رہا ہے، کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے، وضو خانے میں امام کہاں گیا بھائی. گھروں میں بھی آپ دیکھیں صبح صبح اٹھ کے بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، مائیں ان کو ناشتے کرا رہی ہوتی ہیں، ہلکی پھلکی بات ہوتی ہے، بیٹا یہ لے آؤ، یہ کر لو، وہ اس طرح، بس جو ضرورت کی بات، ٹو دا پوائنٹ. وہ خاموش ہوتا ہے انسان. صبح اٹھیں آپ، منہ دھوئیں، چائے وائے پئیں یا ناشتہ کریں، اس کے بعد کوئی آ کے باتیں کرنا شروع کر دے، انسان کو غصہ آتا ہے. چپ کر کے بیٹھو آرام سے یار، صبح صبح کے ٹائم پہ کیا لگائی ہوئی ہے، کہتے ہیں نا. اس لیے کہ دماغ میں کیا ہوتا ہے، سکون. تو یہ جو انسان ہے نا، یہ جتنا سکون میں ہوگا اتنا خاموش ہوگا. لوگ الٹا سمجھتے ہیں کہ جتنا بولو گے اتنا سکون ملے گا. ایسا نہیں ہے. بولنا بے سکونی کی علامت ہے اور بے وقوفی کی بھی علامت ہے. بچے زیادہ بولتے ہیں کیونکہ بے وقوف ہوتے ہیں. ہر وقت بولتے رہیں گے کہ نہیں بولتے رہیں گے، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیوں، میں کیوں کرتے رہیں گے. میں کیا پالوں، میں کیا کروں، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو چپ کر کے آرام سے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی محفل میں جب ہم پہلی مرتبہ گئے، حضرت کی آدھا گھنٹہ محفل ہوتی تھی، تو ہم جب جا کے بیٹھے ہیں تو وہ ہمارا خیال تھا آتے ہی باتیں کرنا شروع کر دیں گے. وہ آدھا گھنٹہ خاموش بیٹھے رہے، چپ بالکل. ہم کالج سے نکل کے گئے تھے، ہم نے یہ ماحول کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. ہم بھی جا کے چپ کر گئے، ہمیں بولتے ہوئے اب ڈر لگ رہا ہے، ہم بھی چپ کر کے تمیز سے بیٹھ گئے وہاں. آدھا گھنٹہ وہ چپ بیٹھے رہے، تھوڑا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر اپنے کوئی تحریر تھی ان کے ہاتھ میں، تھوڑی سی اس پہ نظر کی، پھر چپ. پھر کسی کو دیکھ کے تھوڑا سا مسکرائے. ہم نے کہا اب بولیں گے کچھ، بس مسکرانے پہ اکتفا کیا. بھئی یہ مس کال ہے، فی الحال اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ خاموش پیغام تھا، پتہ نہیں کیا پیغام دیا انہوں نے. آدھے گھنٹے کے بعد واپس چلے گئے. ہم نے کہا یہ کیسی محفل ہے بھائی. لیکن عجیب بات یہ کہ سکون ہمیں اتنا ملا شاید زندگی میں کبھی نہ ملا ہو. ایسا سکون ملا، اڑے یہ کیا ہے بھائی. ایسی خاموش جیسے سکینت آسمان سے اتر رہی ہے. میرے بڑے بھائی ایک دفعہ آئے ہمارے یہاں مدرسے میں، سب طلبہ نا چپ چاپ بیٹھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے اپنا. تو وہ کئی گھنٹے ہمارے مدرسے میں رہے. تو جب وہ جانے لگے کہنے لگے اللہ کی قسم ایسا سکون زندگی میں کبھی بھی نہیں ملا جو یہاں کے ماحول میں. چپ چاپ سب بیٹھے ہوئے اپنے کام سے کام. لیکن آپ مختلف اداروں میں جا کے دیکھو، اپنے کام کے علاوہ دنیا کا ہر کام آدمی کر رہا ہوتا ہے. ایک موبائل کی دکان میں گیا نا، میں نے اس سے کہا یار موبائل ذرا خراب ہو گیا، اس کو ٹھیک کر دو. تو وہ ٹھیک کرنے لگا تو ایک دوسرا آ کے جھانکنے لگا نا کیا کر رہا ہے یہ. انہی کے ملازم میں سے ایک دوسرا جھانکنے لگا یہ کر کیا رہا ہے. تو جو سیٹ تھا نا اس نے اس دوسرے کو ڈانٹ لگائی کہ تو اس کے کام میں ٹانگ کیوں اڑا رہا ہے. تیرا کام ہے موبائل سیل پرچیز کا، تیرا کام ہے، اس کا کام ہے ٹھیک کرنا، تو ادھر جھانک کے کیوں دے رہا ہے. اس کو یہ ڈر تھا کہ یہ اس سے کام تو نہیں سیکھ رہا کہیں. ٹھیک، تو یہ بھی بے سکونی کی علامت ہے نا. تو بچے بہت بولتے ہیں، ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ہر وقت بولتے، چڑ چڑ پڑ پڑ کرتے رہتے ہیں بیٹھ. وہ بچوں پہ تو سوٹ کرتا ہے، بڑوں پہ سوٹ نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ مرد زیادہ بولتے ہیں یا خواتین زیادہ بولتی ہیں بھائی؟ خواتین زیادہ بولتی ہیں معذرت کے ساتھ. تو یہ خود خواتین کی اس بات کی علامت ہے کہ مردوں سے ان میں عقل تھوڑی زیادہ کم نہیں، تھوڑی سی کم ہوتی ہے. وہ مانتی نہیں ہے خواتین، لیکن خواتین کو دلیل سے یہ بات سمجھانی ہو نا تو ان کو یہ سمجھایا کریں کہ بچوں میں عقل زیادہ ہوتی ہے یا بڑوں میں. تو فوراً وہ کہیں گی بچوں میں عقل کم اور بڑوں میں زیادہ. پھر ان کو یہ کہا کریں کہ بچے زیادہ بولتے ہیں یا بڑے، تو وہ کہیں گی بچے زیادہ بولتے ہیں. تو آپ ان کو بتائیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جن میں عقل کم ہوتی ہے وہ زیادہ بولتے ہیں. یہاں تک وہ آپ سے اتفاق کریں گے بالکل ٹھیک. پھر آپ ان سے کہیں کہ اچھا کسی محفل میں مرد بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی محفل میں خواتین، تو شور شرابے کی آواز زیادہ کہاں سے آئے گی. ہم تو بچپن میں شادیوں میں جاتے تھے نا، تو پہلے تو مکس گیدرنگ کا ماحول نہیں تھا، اب تو مکس ہی گیدرنگ ہو گئی ہے. تو زنانہ الگ ہوتا تھا، مردانہ الگ. تو ہم جب مردوں کے ڈپارٹمنٹ میں گھستے تھے چھوٹے بچے، وہاں چپ چاپ تھوڑی بہت بات. خواتین کے ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے وہ چپ 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 پڑا.
اللہ یہ دوپٹہ تم نے کہاں سے خریدا؟ میں نے وہاں سے خریدا. اللہ تم بولٹن مارکیٹ سستا ملتا ہے، وہاں سے مہنگا ملتا ہے. تمہارے میاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دیکھو اس کو دیکھے کیا کر رہا ہے. اتنی اسپیڈ سے باتیں ہوتی ہیں، ایک شور. تو ان کو یہ سمجھائیں، یہ اپنی بیوی کو سمجھائیں گھر جا کے، ٹھیک ہے نا. تو اس کو یہ بتائیں کہ کون زیادہ بولتا ہے. تو وہ کہیں گی کہ بھائی خواتین زیادہ بولتی ہیں. تو کہو اس کا مطلب کیا ہے کہ مردوں میں عقل خواتین کی نسبت زیادہ ہوتی ہے. لیکن وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں، وہ اس سے اتفاق کرے گی نہیں. تو پھر آپ نے، اور پھر آپ برداشت بھی نہیں کر سکو گے. اگر آپ نے اتفاق کر لیا تو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ تمہارے علاوہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. گھر والی سے کیا کہنا ہے کہ یہ جو میں اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں یہ تمہارے علاوہ کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. تم بے وقوف نہیں ہو، تم دنیا میں سب سے ذہین ہو. نعرہ تکبیر لگائیں پھر، ٹھیک ہے نا. تو واقعی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ساری ایک جیسے نہیں ہوتی. جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ حضرت عائشہ بھی تو تھی نا، کس قدر ذہین تھی. اچھا، جو جلدی جلدی اسپیڈ میں بولتے ہیں یہ بھی اس کی علامت ہوتی ہے، ان میں عقل تھوڑی کم ہے. جو آرام آرام سے بات کرتا ہے نا، سنجیدگی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے، یہ عقل کے کامل ہونے کی علامت ہے. تو اب بتاؤ باتوں میں اسپیڈ کس کی تیز ہوتی ہے؟ لیکن حضرت عائشہ کی باتیں بہت ٹھہر ٹھہر کی ہوتی تھی. بلکہ بعض صحابہ کو آپ نے ڈانٹ لگائی ہے. ایک آئے صحابی، وہ جلدی جلدی کچھ پوچھنے لگے تو امی عائشہ نے ڈانٹ لگائی کہ اتنی جلدی جلدی بات کیوں کر رہے ہو. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ٹھہر ٹھہر کے بات کیا کرتے. تو اس لیے ساری خواتین نہیں ہوتی، بہت سی ذہین بھی ہوتی ہیں. اور یہ جو آج ہم نے صورت پڑھی ہے نا، اس میں ملکہ سبا کا بھی تذکرہ ہے. تو ملکہ سبا بڑی ذہین تھی، اس کا میں ابھی مختصر واقعہ آگے چل کے بیان کرتا ہوں. تو کہاں سے بات چل رہی تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے رات کے وقت اللہ ہم پر نیند مسلط کر دیتے ہیں، ہمارے دماغ کا کنیکشن منقطع. ہم صبح اٹھتے ہیں بالکل فریش، اور بات چیت کا کسی سے دل نہیں کرتا. یہ دل نہ کرنا، اور ایک تو دل بعض دفعہ ٹینشن کی وجہ سے بھی نہیں کرتا، وہ الگ چیز ہے. لیکن بعض دفعہ سکون کی وجہ سے انسان کیا چاہتا ہے؟ خاموشی. تو یہ خاموشی میں اس کی علامت ہے بہت فریش ہے. یہ اس وقت اس کا ذہن بہت فریش ہے. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے نیند مسلط کی. اللہ فرماتے ہیں هو الذی مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج. دو سمندروں کو میں نے ایک ساتھ چلایا ہے، یہ سخت کڑوا اور یہ سخت میٹھا. وجعل بینہم برزخا، درمیان میں ایک ایسی دیوار لگا دی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. بہت جگہوں پہ دیکھا ہے یہ منظر، کڑوے اور میٹھے پانی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اس اللہ نے ایک غلیظ پانی سے انسان کو بنایا. میٹیریل کتنا گندا لیکن عزت اتنی دی. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اسے ننیال ددیال والا خاندان بھی دیا اور سسرال والا خاندان بھی دیا. اللہ کی کتنی بڑی نعمت. ایسا ہی نہیں عیدی سینٹر سے دریافت ہو گیا، بلکہ جب پیدا ہوا تو نسب والا خاندان بھی خوشیاں منا رہا تھا، ددیال میں بھی خوشیاں اور ننیال میں بھی. اور جب جوان ہوتا ہے تو پھر ایک اور خاندان چپک جاتا ہے اس کے ساتھ. اسے کیا کہتے ہیں؟ جسے پیار سے اسرائیل کہتے ہیں. سسرال کو ہم پیار سے کیا کہتے ہیں؟ اسرائیل. تو اس میں کتنی عزت ہوتی ہے انسان کی. آپ ویسے کسی کے گھر بلا وجہ چلے جائیں دروازہ بجا کے، کوئی بھی نہیں دروازہ کھولے گا، مار کے بھگا دیں گے. لیکن وہاں آپ کا رشتہ ہو گیا تو آپ دروازہ بجائیں گے تو وہ کہیں گے بھائی دروازہ بجانے کی کیا ضرورت، اپنا گھر ہے، ایسے ہی گھسے چلے جاتے ہیں. اتنی عزت ملتی ہے نا. اور پھر جو معذرت کے ساتھ گالیاں نہیں دینی چاہیے، لیکن پتہ نہیں مجھے آج کل کیا ہو گیا، جو بے غیرت قسم کے داماد ہیں وہ اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. وہ گھر داماد بن کے وہیں پڑ جاتے ہیں کہ اتنی عزت تو ہمیں اپنے باپ کے گھر میں نہیں ملی، یہاں مل رہی ہے. ایسے بھی داماد ہمارے علم میں ہیں جو ایک دفعہ سسرال میں گئے، ان کو عزت ملی تو پولیس بھی آئی ہے ان کو نکالنے کے لیے، وہ باہر نہیں نکلے، وہیں پڑ گئے. ٹھیک ہے، گھر داماد بن گئے. تو ایسے بھی ہیں.